السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है जी पांचवें पारे का और सूरह निसा चल रही है और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين। اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ شوہروں والی عورتیں یعنی کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ حرام ہیں۔ آج کل بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کو آزادی سمجھا جائے یا کچھ بھی سمجھا جائے کہ بیویاں کوئی شادی شدہ عورتیں ہیں اور وہ فون پر ہی کچھ دوستی یا کوئی ایسی بات چیت لگا لیتی ہیں، اور مردوں کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جس سے وہ دوستیاں بڑھا لیتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام کر دیا، عورتوں کے لیے خاص طور پر کہا کہ عورتوں اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو شوہروں والی ہیں وہ حرام ہیں، مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ اچھا، ایک اور اہم ترین بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی عورت کنیز جو ہوتی ہے، جو کوئی لونڈی ہے، اگر وہ کسی اور انسان سے جب شادی کر لیتی ہے، اگر وہ اپنے مالک سے اجازت لے کر کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے، کیونکہ لونڈی جو ہوتی ہے نا وہ اس مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر نکاح کے بھی اس کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی ملکیت رکھا، اس کو اس مرد کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، تو لونڈی جو ہوتی ہے وہ اس مرد کے لیے حلال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی لونڈی اپنے مالک سے اجازت طلب کر کے کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ لونڈی اپنے مالک کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے لونڈی کا اجازت لینا لازم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے لونڈی کا اجازت لینا لازم ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر لونڈی میں سے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو اگر اس کا مالک ہے، کیونکہ باقی بھی ترکہ جو ہے اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس طرح ترکہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسی طرح لونڈیاں بھی ڈیوائڈ کی جاتی ہیں۔ اگر اس لونڈی میں سے اس مالک کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ لونڈی آگے اس کی اولاد میں ڈیوائڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں، کہ یعنی وہ لونڈی پھر اس کے اولاد کے اوپر حلال نہیں ہوگی اس طرح سے، جس طرح سے باقی اس کا ترکہ سارا ڈیوائڈ ہوتا ہے اسی طرح سے لونڈیاں بھی ترکے میں جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو۔ مالوں کے بدلے سے مراد کیا ہے کہ ان کو حق مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی عورت پر اس مال کو اس لیے خرچ نہ کرو کہ تم ان کو مال دے کر، تحفے تحائف دے کر ان کو بھلاؤ گے، پھسلاؤ گے، ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لو گے، اور پھر ان سے دوستیاں کرو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حال میں کہ تم خرچ کرنے والے ہو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جو مہر تم نے آپس میں طے کیا اس پر رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی جو کوئی مال کے اعتبار سے کم ہو۔ اب وہ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ جو لونڈی ہوتی ہے نا اس کا حق مہر جو ہے آزاد عورت کی نسبت کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، اس کا حق مہر آدھا ہوگا، نصف ہوگا۔ تو اچھا، تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لیں۔ مومن لونڈیاں ہیں نا ان کی سزا بھی نصف ہے، اگر اس کی جو سزا ہے آزاد عورت کی اگر بدکاری کی سزا ہے تو جو ان کی سزا ہے ان کی سزا بھی کم ہے، ان کا حق مہر بھی کم ہے لونڈیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہ ہو تو وہ مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو
تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ اگر وہ کسی لونڈی سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کے مالک سے اجازت لے کر نکاح کر سکتے ہو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے لونڈی سے نکاح کر لیا اور پھر اس کو مہر نہ دو کہ بھئی لونڈی ہے، اس کو مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو اس کا مہر تم نے طے کیا اس کو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ آج ہم اس چیز کو بڑا ہی عام سی بات لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ مطلب دوستی سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے دین نے آپس میں جو میل جول ہے، آپس میں گپ شپ لگانا، یہی دوستی ہے۔ آپ اس کے علاوہ کس چیز کو دوستی کا نام دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے کہ چھپے دوست بنانے والی ہوں، پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے ہیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ اگر ان کی 100 کوڑے ہے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہے۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو صحیح رستے پر چلنے والے تھے ان کی ہدایت تمہیں دے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ جو لونڈیوں کا سلسلہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا ہے، یہ لونڈیوں کا سلسلہ بہت پہلے کا سلسلہ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی کس طرح سے غلام بنایا گیا ان کو، اور ان کو پکڑ کر ان کو بیچ دیا گیا۔ تو لونڈیوں کا اور غلام بنانے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب یہ بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو پہلی شریعتیں تھیں، جو پہلی شریعت پر چلنے والے لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی شریعت کے لوگ کوئی بھی سیدھی شریعت پر، درست شریعت پر چلنے والا عیسائی اور یہودیت میں کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ پہلے انبیاء پر بھی جو وحی کی جاتی تھی وہ بھی صحیح طریقے اور درست طریقے ہی تھے، اور ان میں بھی صالحین لوگ موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کی طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، یعنی آپس میں جو دنیا چاہتے ہیں، جو بھی انسان دنیا چاہتا ہے، جو بھی انسان دنیا کی طرف آنا چاہتا ہے، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو راہ راست سے، اگر آپ کے بھی دوست یار ایسے ہیں جو دنیا داری میں رہنے والے لوگ ہیں اور دنیا داری میں چلنے والے لوگ ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں کے اندر بھی وہ خواہشات کو، دنیا داری کی باتوں کو آپ کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی یہی اور وہ تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، اور مکمل طور پر ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، یعنی تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔ بوجھ تمہارا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو بوجھ تم نے لاد رکھا ہے، اللہ رب العزت اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، جبکہ تم ہی ہو جو اپنے آپ کو ان خواہشات کے پیچھے ڈال کر مشکل میں ڈالے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان رسم و رواج کی پابندیوں سے نکالنا چاہتا ہے، تاکہ تم رسم و رواج کی پابندیوں سے نکل کر اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو، تاکہ تم اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جو ظاہری طور پر انسان جن دنیا داری کے معاملات میں پڑ گیا ہے، یقیناً انسان اس میں بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا داری کے اندر ڈال کر اپنے آپ پر بہت بڑا بوجھ لاد دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراد منکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باطل طریقے کون کون سے ہیں؟ باطل طریقے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی صورت کیا ہے؟ ہر وہ کام جسے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، کسی کا مال غبن کر لینا، کسی کا قرضہ لے کر اس کو پھر واپس نہ کرنا، حالانکہ آپ یہ چیز رکھتے ہیں استطاعت کہ آپ وہ قرض واپس کر سکیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سود اور اس کی تمام شکلیں، خواہ یہ سود انسان اکیلا لے، خواہ یہ سود انسان اجتماعی طور پر لے، یا جس طرح سے بھی لے، وہ تمام کے تمام سود جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام حرام باطل طریقوں سے کھائے ہوئے پیسہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت ہو اور کثیر مال ہاتھ آ جائے، جیسے جوا ہونا، لاٹری لگنا، سٹہ بازی کرنا، اور بعض حالتوں میں بیمہ پالیسی جو کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ باطل طریقے ہیں پیسے کھانے کے۔ نمبر 4 کیا طریقہ ہے کہ اندھے سودے یا قسمت کے سودے، جن میں صرف ایک ہی عوض مقرر ہوتا ہے، دوسرا نہیں۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک کتاب کی قیمت 100 روپے ہے، تو کتاب کا عوض جو معاوضہ ہے 100 روپے، اور 100 روپے کا عوض کتاب، یعنی کہ جس طرح سے کیا ہے کہ آپ اپنی صرف اور صرف قسمت کے طور پر چاہیں کہ آپ کو صرف اور صرف منافع ہی ملے۔ ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ یقینی ہو، کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو لازمی طور پر فائدہ ہی ہوگا، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، وہ بھی باطل ہی طریقہ ہے۔ ایسے سودے جو جو انسان کو محض جو انسان کو ایسا لگے کہ اس کے بعد آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا، اور ایسا مال کا سودا کرنا جس میں آپ کو صرف اور صرف فائدہ ہی ملے، تو یہ تمام کے تمام طریقے باطل ہیں، کیونکہ بزنس ایسا ہے کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی باطل طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو لوگ موڑ توڑ کر باتیں کرتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کا کاروبار، ان کی تمام باتیں چلتی رہیں، تو یہ بھی باطل طریقہ ہے اس چیز کو کھانے کا، مال کو کھانے کا۔ اور حکومت کے ذریعے سے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات کرنا، رشوت وغیرہ کا معاملہ، زمین پر قبضہ کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا، یہ تمام کے تمام باطل طریقے ہیں۔ ہم جانتے ہیں شراب کی سوداگری کرنا، شراب خانے بنانا، اور مردار کا گوشت، تصویریں اور مجسمے بنانا بھی، یہ بھی باطل طریقے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں نا جو فوٹوگرافی کرتے ہیں، اور پھر فوٹوگرافی کر کے وہ کیا کرتے ہیں، فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے ہنر کا پیسہ لے رہے ہیں، جبکہ فوٹوگرافی بھی انہی تمام چیزوں میں شامل ہے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جن میں ہم انسان باطل طریقوں سے پیسے کو کھاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے: وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، محتاج جو اکڑ باز ہو، اور بوڑھا زانی اور ظلم کرنے والا حاکم۔ اللہ تعالیٰ ان 4 قسم کے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو پاک کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔ فرمایا، تہبند یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ہم لوگ تہمت تو نہیں ہمارے مرد باندھتے نا، لیکن شلواریں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ ان ساروں کی طرف اللہ رب العزت روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ اچھا، ہماری عورتوں کے لیے جس طرح سے پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا، ہم خواتین کے لیے کہ پردہ کس طرح سے کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو ڈھکیں چھپائیں، کس طرح سے، اسی طرح سے مردوں کے لیے ٹخنوں کو ننگا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔
تو دیکھیں لباس بھی تو میرے رب نے ہمیں پہننا سکھایا نا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ لباس، پھر اس رب نے ہمیں لباس پہننے کے طریقے بتائے کہ تمہیں لباس کو اس طرح سے پہننا ہے۔ تو یہ وہ باطل طریقے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آج کل کیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ خاص طور پر یورپ کی طرف اگر آپ دیکھیں، یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سٹالز لگا لیتے ہیں اور خرید و فروخت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں کسی کو کوئی چیز بیچتا یا خریدتا دیکھو تو اس سے کہو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے پاؤ تو اس سے کہو اللہ کرے تمہیں وہ نہ ملے۔ مسجد جو ہے وہ کاروبار کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسجد کو کا مقام جو ہے وہ کاروبار کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے وہ رمضان کے اندر سٹالز لگانا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے اندر جو ہے وہ سٹالز لگ رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے سٹالز لگ رہے ہیں، کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ سٹالز لگانے کی، یہ یورپ کے اندر مسلم کمیونٹیز کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ ہر رمضان کے اندر سٹالز لگتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی سٹالز پہ آ کر چیزیں بیچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کے لیے کہ تمہیں تمہاری بیعی یعنی کہ تمہاری خرید و فروخت میں فائدہ نہ دے، کوئی نفع نہیں دے گی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ہی نہایت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہنم میں ڈالنے پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ، نہ حق قتل نہ کرو، حقوق العباد کو پورا کرو۔ جو حقوق العباد میں، حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر کسی کے حقوق کو پورا کرو۔ اسی طرح سے خودکشی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے کسی ایک کو ایک پھوڑا نکلا، جب اس سے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جندب بن عبداللہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں بیٹھ کر مجھے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تھی، یعنی جنت ان کے لیے، حالانکہ اپنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے اس پھوڑے کو پھاڑ دیا، پھر ان کا خون بند نہ ہوا اور وہ اسی سے مر گئے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی جو تھے، اسی طرح سے ایک اور صحابی جنگ کے دوران بڑی بہادری سے لڑے اور بالکل شہادت کے قریب تھے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن بہت زیادہ زخمی ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جبکہ جبکہ ہوا کیا، میں صحابی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، مجھے ان کا ذہن میں نام ابھی نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس شخص کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی، انہوں نے تو بڑی بہادری سے جنگ لڑی اور زخم بھی بہت پائے اور بہت بہادری سے وہ لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ، اب ہوا کیا کہ جب ان کو زخم بہت زیادہ ہوئے، ان سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو آخر کیا ہوا کہ شام کے وقت انہوں نے خود کو، زخم کی تکلیف نہ برداشت کرتے ہوئے خود کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب اور مقدر میں جب لکھ دیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے ایمان پر خاتمہ مانگیں،
ہم نہیں جانتے کہ ساری زندگی ہم نے ایمان پر گزاری ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہم سے ایمان چھین لے تو کسی میں طاقت نہیں کہ اس وقت میں ہمیں کوئی ایمان دے سکے۔ اس لیے جب کوئی مرنے کے وقت میں ہو تو اس کو بار بار تنگ نہ کیا جائے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس کو زبردستی نہ کی جائے کہ اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ اس کے قریب آپ ہلکی آواز میں پڑھیں آرام سے، اور پھر آپ اس کو بار بار زبردستی نہ کریں۔ اور جب کوئی انسان مرز موت پر ہو اور نزا کی حالت میں ہو، اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو بس پھر اس کو چھوڑ دیجئے، کہ نہیں کہ بار بار اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، جی بار بار پڑھے بار بار پڑھے، کیونکہ جس طرح اس کے قریب آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہ وہ ایمان کو اس پر خاتمہ کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائے، اتنا ہی قریب شیطان بھی اس کے قریب بیٹھا ہوتا ہے، کہ وہ انسان کی اس وقت اپنی نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ ایک جنگ لگی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے مکمل ہوش و حواس میں رکھیں، کیونکہ نزا ہم میں سے ہر کسی نے اس سختی کو دیکھنا ہے، وہ وقت ہم میں سے ہر کسی کو آنا ہے۔ اپنے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اس وقت میں کام کیا کیجیے، ہلکی آواز میں ان کے پاس پڑھیے، تھوڑی دیر بعد پھر سے دہرائیے، لیکن اس شخص کو مجبور نہ کیجیے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کلمے کو زبان پر جاری کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑے داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مال۔ ہم مال کی تمنا کرتے ہیں، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن جن سے تم نے عہد باندھے ہوں، یعنی کہ جن سے عہد باندھے ہوں جو بیویاں ہیں، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ عہد نامہ ہے، عہد کیا جاتا ہے نا نکاح، تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے، گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ گواہی دینا سے مراد کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کی شعور میں، آپ کے علم میں، نالج میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، ہم قوامون، یعنی کہ ہم مرد عورتوں کو، مرد بڑے برے لگتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت کیوں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سائیکولوجیکلی عورت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، وہ سائیکولوجیکلی جلدی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی چیزوں کو بہتر طریقے سے سولو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک اگر آپ کے میں سے کوئی ایک کوئی مرد ایسا ہے تو لیکن 90% اگر 90% مرد کو اللہ تعالیٰ نے سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بنایا عورت کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ عورت جو ہے، عورت پر مال، گھر پر، ساری چیزوں پر مرد خرچ کرتا ہے نا۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی کہ جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے ہیں تو اس کے مال دولت، اس کے گھر اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں نیک عورتیں۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی کہ وہ بد زبان ہیں، اچھی نہیں ہیں، اپنے اعمال کے حساب سے بھی، اپنی زبان کے حساب سے بھی، اور اپنے دوسرے سماجی لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی ان عورتوں کی جو سرکشی کرنے والی عورتیں ہیں، اور ان کو بستروں سے چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اب یہ مارنے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ مارو، حکم یہ دیا گیا کہ ان بیویوں کو اس طرح سے مارو کہ ان کے جسم پر کسی ضرب کا نشان نہ ہو۔ پہلی سزا کیا دی گئی کہ ان کو بستروں سے الگ کر دو۔ یہ اس صورت میں کہ جب کہ عورت سرکش ہو جائے، اس صورت میں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی نہیں ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جی چلو جی ناراض ہو کے بستر الگ کر لو۔ ہمارے دین نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔
یہ ایک بہت بڑی سزا ہے بیوی کے لیے، جس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ اب اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو بات بات پر ان کو تانے نہ دو۔ غلطی ہر انسان سے سرزد ہوتی ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں تو پھر بات 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 پر ان کو تانے دے دے کر ان کا جینا حرام نہ کر دو۔ وہ سارا دن کی تھکی ہوئی، سارے دن کی کام کاج کر کر کے تھکی ہوئی، اور پھر جب وہ تو اس کے بعد جو تمہاری زبان سے جو تیر چلتے ہیں، اور وہ تمہاری زبان سے چلنے والے تیر اس کی جسمانی تھکاوٹ سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند اور بڑا، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو۔ یعنی کیا؟ کہ اگر دونوں کے اندر مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لڑائی جھگڑا بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب لڑائی جھگڑا بڑھ گیا ہے، دونوں آپس میں ناراضگیاں ان کی بڑھ گئی ہیں، آپس میں ان کی صلح نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ دونوں آپس میں مخالفت میں بہت بڑھ جائیں گے تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اچھا، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہروں کو کہتی ہیں بھی تم نے میرے سسرال میں کوئی بات نہیں کرنی، خبردار جو میرے سسالیوں کو کوئی پتہ لگے اس کمرے سے کمرے سے بات باہر نہ نکلے۔ بیوی کے رشتہ داروں میں چاہے سارے خاندان والوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منصف سے مطلب کیا ہے؟ کہ جو انصاف کرنے والا ہو، جو دونوں کی بات سننے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ مخالفت میں بڑھ جائیں تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ نہیں، ماں باپ تو ایسے نا کہ وہ تو اپنی اولاد کی ہی طرف وہ کریں گے نا، اپنی اولاد کا ہی مانیں گے، اولاد کی ہی سنیں گے اور اولاد کی طرف ہی طرفداری کریں گے۔ جو لڑکے والے ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا ہی بیٹا درست ہے، اور لڑکی والے کہیں گے جی ہماری ہی بیٹی درست ہے، تو پھر تو پیچ اپ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ نے کہا کہ منصف لے کر آؤ، اور ہر خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں کوئی ایک ایسا معتبر شخص، عورت یا مرد، اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کے خاندان میں ہے نہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے خود کو ہی وہ معتبر سمجھ کے خود کو منصف سمجھنا شروع کر دیں، جی میں منصف ہوں تو میں معتبر ہوں تو مجھے اس منصب پر بٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک یہ روب ہر خاندان میں کسی نہ کسی ایک شخص کے لیے ضرور ڈالا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں میں سے ایک ایک لے آؤ، اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ دلوں کے اندر موافقت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، میرے اور آپ کے بس اور اختیار کی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے خواتین کیا کرتی ہیں؟ میں خواتین کو اس لیے کیوں کہتی ہوں کہ یہ دم درود جو ہے نا، یہ خواتین کی وجہ سے زیادہ چلتے ہیں۔ مردوں کو اتنے فالتو کے وقت نہیں ہوتے کہ وہ جائیں گے دم درودوں کے پاس پیچھے چلے جائیں گے۔ میں نے جتنے بھی دم درودوں والوں کے بارے میں سنا، اچھا ہفتے میں 6 دن جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک دن جو ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم خواتین معاشرہ اللہ سے زیادہ ہی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تکلیف ہوئی نہیں تو ضرور کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے، ضرور کسی نے حسد کی نظر پکڑ رکھی ہے۔ تو آپ خود بھی سوچیے کہ ہم خواتین ویسے بھی فزیکلی ویک ہوتی ہیں، بچے پیدا کیے، ہماری باڈی فزیکلی اتنی اسٹرونگ نہیں ہے، ہم نے زندگی کے بہت سے معاملات کو دیکھا، ہم نے صحت، تکلیف، بیماری، اس کے بعد جو ہر ماہانہ ہم لوگوں کی سائیکولوجیکل ہمارے جو ایک پیریڈ، ٹائم پیریڈ چلتا ہے، اس سے بھی ہماری باڈی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونل چینجز آتے ہیں۔ ہم میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے تو ہم جا کے پکڑ لیتے ہیں تعویذوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ دم درود کرنے والوں کے ماشاء اللہ سے بزنس بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم خواتین چلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ آپ کو بتا دیا کہ کون سا طریقہ ہے جس سے اللہ رب العزت آپ کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اچھا ایسا ہوتا تھا نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو بڑی ہی اچھی بات بتاتی ہوں۔ پہلے پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ
जी, जिस जगह पे एक भाई ने घर लिया ना, तो कोशिश ये की जाती थी कि उसके नेबर में, आस पास अड़ोस पड़ोस में ही घर लिया जाए। ठीक है, ताकि करीब करीब रहेंगे, तो हमें अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल दिक्कत हुई, तो हम क्या करेंगे, फौरन पहुंच जाएंगे। उसका बहुत फायदा होता था। दिलों में मोहब्बत भी रहती थी, अगर कोई तकलीफ होती थी फौरन पहुंच भी जाते थे, आसानी भी हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमसाए रिश्तेदार, इसका मतलब है ये बात, मतलब एक पसंदीदा फेल उस वक्त भी था। बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रिश्तेदार तो साथ साथ घर जुड़े हुए रहते रहे, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के दिलों में इतनी नफरतें डाल दी कि साथ में अगर हमसाए रिश्तेदार मौजूद होता तो उसकी तीमारदारी के लिए भी नहीं जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि हमने रिश्तेदारों से दूर दूर घर बना लिए, कि जितना दूर होंगे उतना सुखी होंगे। क्योंकि हमारे दिलों के अंदर इतनी ज्यादा कड़वाहट आ गई, इतनी ज्यादा हमारे दिलों के अंदर हसद तक और ऐसा बुग़्ज़ आ गया कि हमने दूर दूर कर लिया खुद को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उन लोगों के बारे में कि अजनबी हमसायों और पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ और उनके साथ जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हुए हैं, यकीनन अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला, फख्र करने वाला हो। हम सारे ही फख्र करने वाले हैं। फख्र करना तो बहुत दूर की बात है, आप किसी शादी ब्याह का मौका देखिए, बड़ी बातें तो दूसरी दूर की बातें तो बहुत दूर की हैं। आप सिर्फ शादी ब्याह का देख लीजिए कि हम खवातीन जो हैं, मेरी बार बार बात खवातीन पर क्यों आती है, शुरू भी खवातीन से होती है और ख़त्म भी उन्हीं पर होती है, बदकिस्मती से। हम खवातीन अजीब व गरीब किस्म की मखलूक बन गए हैं, क्योंकि हम में से हर खातून ये चाहती है कि शादी का मौका है, तो हम में से हर खातून दुल्हन से ज़्यादा संवर कर खूबसूरत दिखना चाहती हैं, क्योंकि हम फख्र करते हैं कि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा जी, शादी है तो एक दुल्हन है, तो दुल्हन के साथ 10 और खवातीन अपनी शादियों के लहंगे पहने हुए होते हैं। अच्छा, लहंगे पहनकर फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही तैयार होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं उस महफिल के अंदर। तो हम खवातीन के अंदर ये फख्र और अकड़ जो है वो मर्दों की निस्बत कई गुना ज्यादा है। सोचिए कि हम अपनी इस्लाह किस तरह करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, सब कुछ छोड़ें। आप लोग मुझे एक बात अपने आप लोग सोच के मुझे बताइएगा, क्या आप लोग चाहेंगे कि आप लोग के शोहर जो हैं वो किसी की शादी पर अपनी शादी की शेरवानी पहनकर उठ के चल पड़े? हम्म? अच्छा, आप लोगों में से कोई भी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप लोगों में से किसी का भी शोहर अपनी शादी की शेरवानी उठकर किसी की शादी पर जाके पहन ले, और वो ऊपर जो सर पे कुल्ला बांधा होता है वो भी कुल्ला भी पहनकर चल पड़े? मतलब वो सेंसिबल है मर्द, तो हमारी सेंसेस कहाँ चली गई भाई? हम तो अपना वो सारा कुछ पहन के, सारा कुछ अपने पूरी लवाजमात के साथ, अपनी तमाम ज्वेलरी के साथ सब कुछ पहनकर फंक्शन पर जाएंगे। क्योंकि हम खवातीन को, ठीक है, बनना संवरने से मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपना माल, अपने शोहरों का कमाई, अपना सारा कुछ इस तरह से बर्बाद कर बैठे। आप किसी फंक्शन पे कोशिश कीजिए, अगर अपने शोहर को जरा शेरवानी पहना के, कुल्ला पहना के ले चले ना, फिर देखिएगा लोग कैसी बातें करते हैं। मतलब हम खवातीन इतनी कम अक्ल हैं, हमें कोई इस चीज पर वो भी नहीं करता कि कहता भी नहीं कि ये क्या पहन कर आ गई हो भाई बहन, क्यों दुल्हन बन के खुद आ गई हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना युनफिकून अम्वालहुम रिआ अन्नासी वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, और ना वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और ना आखिरत के दिन पर, और वो शख्स जिसका दोस्त शैतान बन जाए, तो वो बहुत ही बुरा दोस्त है। ये देख ले, एक बड़ी ही अहम तरीन बात अल्लाह ने कुरान में कह दी, यानी कि माल और दौलत जो है, जो अल्लाह की राह में नहीं खर्च करते और दिखाने के लिए खर्च करते हैं, तो वो लोग, वो शख्स जो है वो किसका दोस्त है? शैतान का दोस्त है। अच्छा, ये सारे ब्यूटी पार्लर्स जो है वो इतने महंगे महंगे क्यों हो गए? 80 80 90 90 हजार रुपए के वो पार्लर्स वाले सारे के सारे मेकअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको वहां तक पहुंचाया। हम लेडीज के जो सूट्स हैं वो
ایک عام ترین سوٹ بھی جو ہے وہ بھی 30-40 ہزار سے کم نہیں ہوتا، عام سا سوٹ بالکل بھی، ہمارے لون کے سوٹس بھی اتنے ایکسپینسو ہیں۔ مردوں کے بیچاروں کے سوٹ مہنگے سے مہنگا بھی آپ لے لیں تو بہت مشکل میرے خیال میں ہو جائے تو آپ کو 10 ہزار تک چلا جائے شلوار قمیض، تو بہت بڑی بات ہے، 15 بھی چلے لے جائیں۔ مطلب میں ان سٹچ کی بات کریں، سٹچ کی بات نہیں کر رہی۔ تو ہم تو ایک متوسط گھرانے کی خواتین بھی مہنگے سے مہنگا ترین سوٹ پہنتی ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں شوہر تو کوئی خرچ ہی نہیں کرتا، شوہر تو دیتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں پر رحم فرمائے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر اب ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر کے دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، کہ وہ زمین سے واپس نہ اٹھائے جائیں، زمین میں واپس ان کو برابر کر دیا جائے، وہ زمین کا حصہ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی کہ پہلے جو تھا نا، ان کے اوپر حرام نہیں تھی شراب تو وہ پیا کرتے تھے، تو جب اس طرح ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام اس حالت میں آئے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر منع کر دیا۔ شراب کی حرمت آہستہ آہستہ واضح ہوئی کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نہ آؤ، یہاں تک کہ تم جان لو گے جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی کہ مسجد میں سے اگر تم گزر رہے ہو نا جنابت کی حالت میں، اور وہ راستہ تمہارا کیا ہو، مسجد میں سے گزر کر تمہیں جانا ہے، تمہارا راستہ وہی ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو۔ اچھا دیکھیے بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی یہاں پر، جنابت کی حالت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اور نشے کی حالت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، ناپاکی کی بات ہو رہی ہے نا، نشے کی حالت ہو رہی ہے، جنابت کی حالت بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر کہیں پر حیض کی بات آپ نے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، کیونکہ ان ناپاکیوں سے پاک ہونا آپ کے اختیار میں ہے، اس ناپاکی سے پاک ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اچھا جی، تیمم یہ نہیں ہوتا کہ مٹی لے کر پورے ہاتھوں پہ بھی مل لیا، بازوں پہ بھی مل لیا، اور پھر آپ نے پورے منہ پہ بھی مل لیا، ٹھیک ہے۔ تیمم کیا ہے؟ صرف اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ مسح کیا مطلب ہے؟ کہ مٹی کو سے ہاتھ کو چھو کر، اور پھر آپ نے اس کو جھاڑ کر پھر آپ نے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، اور اپنے چہروں کا مسح کرنا ہے۔ لوگ پیروں کا بھی مسح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ مسح نہیں ہے، تیمم یہ ہے۔ پاک مٹی سے مراد کیا کہ مٹی گیلی نہ ہو، ٹھیک ہے، مٹی سوکھی ہوئی ہو، سوکھی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اصل بات کو پھیر کر بات کو بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، عصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ بات سنتے ہیں اور سن کر نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے، وراعنا، اور ہماری رعایت کرو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں، اور دین میں تعان کرتے ہوئے۔ اگر وہ کہتے ہیں سمعنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑ تڑوڑ تڑوڑ کر باتیں کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں بات کو لیکن ایسا ایسا وہ اس طرح سے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ سنیے، اور آپ سنیے، واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقواما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ سنیے، اور ہم پر، اور ان سے کہا کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیے کہ آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ یہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا اگر وہ یہ کہتے، نبی سے کہ ہاں، کہ ہم نے سنا، اور پھر ہم نے اطاعت بھی کی،
اور انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ "اے نبی آپ ہم پر اپنی نظر کرم کیجیے"، کہ اب ان کی توجہ لینے کے لیے یہ کہتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہنے لگتے تھے نا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے تھے تاکہ کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ ہی مسخ ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی پارٹس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں، یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر، یعنی وہ جو ہفتے والے تھے جنہوں نے ہفتے کو شکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر واضح کر کے بیان کر دیا۔ تورات جو ہے یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل تورات 2 دفعہ گم ہو گئی، جو اصل تورات تھی نا وہ 2 دفعہ گم ہو گئی تھی، پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آج کل جو تورات اور انجیل کے جو مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا گیا ہے، تورات کے حصے کو عہد نامہ عتیق اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تورات کو آج کل جو ہے وہ تورات اور انجیل کو انہوں نے مجموعہ کر کے انہوں نے بائبل مقدس کا نام دیا ہے، اور تورات کے حصے کو، یعنی کہ تورات اور انجیل کا مجموعہ کر دیا ہے، تو تورات کے حصے کو وہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ عتیق، اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، عتیق اور جدید۔ ان میں تحریف کے علاوہ بہت سے مضامین انہوں نے اپنے پاس سے شامل کر لیے، اپنے پاس سے بہت سی باتیں انہوں نے اس کے تورات اور انجیل دونوں کے اندر شامل کر کے انہوں نے ایک کتاب بنا لی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں؟ کہ جو ان لوگوں نے جو کیا کیا کہ باتوں کو سنا بھی نہیں، اور ان کی باتوں کو بدل ڈالا، تو انہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، یعنی ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، کیونکہ چہرے کو مٹا دینا یعنی کہ اس کی شناخت کو ہی مٹا دینا ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ لوگ کفر کرتے رہے، اور کفر کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ پاک صاف ہیں؟ کیا آپ نے، اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، انظر اے نبی آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جہنم میں داخل ہونا ہی، جو اللہ تعالیٰ پر بات بات پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے لیے یہ دلیل، اتنی ہی دلیل کافی ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی اعمال کا بدلہ یا باقی اعمال کے بارے میں تو بعد میں بات چیت ہوگی، ان کا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی کافی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا،
کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی کہ کس پر؟ جبت پر اور طاغوت پر۔ جبت اور طاغوت کے معنی کیا ہے مطلب بھلا؟ جبت کہا جاتا ہے دراصل ایسی خرافات کو جس میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر، یہ سیاروں کی باتیں، فال نامے، یہ تعویذات، یہ تمام کی تمام چیزیں جبت اور طاغوت میں شامل ہیں۔ جبت میں شیطانی اعمال، شیطانی باتیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، بلکہ یہ سارے کے سارے وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے دین اور حق سے بدل دیتے ہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں ہر ہر تکلیف، ہر ہر پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں کہ ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، ان کے پاس ایمان آیا، قرآن ان کے پاس کتاب آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہدایت کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بالجبتی والطاغوتی ویقولون للذین کفروا، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ گلے میں تعویذ ڈال لیں، بچے کو گلے میں تعویذ ڈال لیں، بچہ ڈرتا ہے جی، گلے میں تعویذ ڈال دیں تو وہ تعویذ کیا اس کو ڈرنے سے محفوظ کر لے گا؟ تعویذ گلے میں لٹکا دیں جی، بچے کو نظر نہیں لگے گی، کالا دھاگا باندھ لیں جی گلے میں، بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ یعنی جو اللہ نے، اس کے نبی نے ہمیں سکھا دیا کہ تم یہ پڑھو اور پڑھ کر اس پر دم کرو اور اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاؤ، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، ہمارے لیے نزدیک وہ ان سے زیادہ دھاگے اور وہ تعویذات زیادہ اثر کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم جبت کی باتوں پر اور طاغوت کی باتوں پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ احکام الہیہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان چیزوں پر، ان خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے خرافات، آپ کو معلوم ہے، یہ سارے کے سارے خرافات یہودیوں کے تھے۔ یہ سارے کے سارے کام یہودیوں کے تھے۔ ہم نے ان یہودیوں سے لے کر اپنے اپنے اندر یہ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ جو کافر ہیں، وہ جو کافر ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو سب سے بڑا والا قبیلہ ہوتا ہے ان کا، کیا بولتے ہیں ان کو، جو سب سے بڑا والا، چار ان کی قومیں ہیں نا، برہمن۔ برہمن نے کیا کیا ہوتا ہے جی؟ دھاگا لپیٹا ہوا ہوتا ہے نا سفید رنگ کا، وہ ان کی نشانی ہے جی کہ برہمن سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو سکھ ہیں انہوں نے بھی ایک کو یاد دھاگا لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ میں اور ان تمام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، صرف کیا ہے کہ انہوں نے دھاگے ایسے لپیٹے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کیا، اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت ڈال دی، کوئی نقشہ سا جو ہے وہ بنا کر اس کو ہند سے لکھ کر وہ گلے میں ڈال دیا، مطلب کرنا وہی عمل ہے۔ ہاں، صرف اسلام کا ہم نے اس میں پہلو کیا ڈال دیا؟ ہم نے اس کے اندر قرآن کی آیت ڈال دی۔ تو آپ کے لیے اور میرے لیے تو حفاظت کے لیے پورا قرآن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بتوں پر، باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان اور اعتقاد ان پر زیادہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کتنی بڑی شرک ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر، گٹھلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پوری زمین کے اوپر کوئی حکومت دے دیتا، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا، تو وہ انسان کو گٹھلی کی جو کھجور کے اندر جو شگاف بیچ میں پڑا ہوا ہوتا نا، وہ بھی انسان کو نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، کیونکہ اولاد ابراہیم یعنی کہ ایک کے بعد دیگر انبیاء آئے اور ایک ایک وقت پہ دو دو نبی بھی آئے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی کھال جب گل سڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کھال کو بدل دیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے دیکھیں، اس سے مراد کیا ہے کہ
مثلا ایک یہ کہ جس جس کسی نے تمہارے پاس کوئی جیسے کوئی کسی انسان نے امانت رکھی ہو، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب امانت کسی کے پاس رکھی ہو اور امانت ادا نہ کر سکو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ امانت، اس کی امانت کو بدلنے کے آپ اس کی جگہ پہ اس کی امانت کو پورا پورا ویسے بدل واپس اس کو ضرور دو گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کے پاس اگر کسی کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، کھالوں کی تبدیلی کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر کیا کہا کہ کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی یہاں پر کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ترین ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ کی جو سینسری آرگنز، یعنی کہ آپ کی جو سینس ہوتی ہے نا، آپ کو جو جو درد محسوس کرنا ہوتا ہے، وہ کھال ہے جو ہماری درد کو محسوس کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی کھالوں کو بدل ڈالیں گے، اور یہ کھالیں کئی گنا وزنی اور لمبی اور موٹی موٹی کھالیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کھالوں کو مزید بدل دیں گے ان کی کھالوں سے، اور تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان نہروں میں، اور ان کے لیے وہاں پر نہایت ہی پاک صاف بیویاں ہیں، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے، یعنی کہ سایہ ہوگا جو ٹھنڈک دے گا، سکون دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ یہ جو میں پہلے بیان کر گئی تھی، سوری، وہ یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ پہلی بات کیا حکم دیا؟ امانتوں کو اس کے اصل مالک کے حوالے کرو، اور پھر جب ان کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی، اچھا بات بھی محفل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اپنے میں سے حکم دینے والے کی اطاعت کرو۔ دیکھیں، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے فیملی میں آپ کی جو سب سے بڑا، جو آپ کے گھر میں جیسے فار ایگزامپل آپ کے والد ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے ہم پر، ان کی فرما برداری کرنا بھی لازم ہے ہم پر، ان کی نصیحت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے ہم پر، اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اچھا جی، ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے اختلاف ہوا تو ہم تو فیصلہ کر کے ہی رہیں گے جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیں۔ پھر جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں، جب ہمارا زور نہیں چلتا، ڈنڈا نہیں چلتا ہمارا، تو پھر ہم آخر میں کہہ دیتے ہیں جی ہم اس کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اب تو ہم عاجز ہو گئے، اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر، یعنی کہ اس کی طرف نہ جائیں۔ اور شیطان کیا ارادہ رکھتا ہے؟ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بہکا کر انہیں گمراہ کر دے اور انہیں بہت دور لے جائے گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان و عزت جل اللہ رب العزت کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، سبحان اللہ، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ لوگ اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم والدین اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے۔ کوئی بیٹیوں کی طرف جھکاؤ کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا پہلے بڑے والے بیٹے کے ساتھ جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا چھوٹے والے بیٹے کے ساتھ جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کہہ دیا کہ جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ یہی حکم دیا جاتا ہے کہ ہم انصاف کریں۔
اور ہر کسی کو حکم دیا گیا کہ انسان انصاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی چیز کا، کسی جگہ کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سر فہرست آپ نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا ذکر فرمایا۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے نوجوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی، خوش ہو کے اپنے دل کو خوش کر کے مطمئن کر کے اللہ کی عبادت کی۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور آخر موت نے جدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک میں ہمیں شامل کر لے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے عمل کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ اور نصیحت کریں اور ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں، یعنی دیکھیں بات وہ کریں جو معقول ہو۔ فضول یار قسم کی گپ شپ لگا کر فضول میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو مختصر بات کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے وقت کو محفوظ کیا جائے، اپنے وقت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ جو مختصر بات ہم نہیں کر پاتے نا، تو ہم اپنے وقت کا بہت ضیاع کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ بہت سارے معاملات جب ان کے خراب ہو جاتے تو یہ نبیوں کی طرف واپس لوٹ کر آتے تھے کہ نبی آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو پھر نبی ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو معاف کر دیتا تو پھر یہ لوگ واپس پلٹ جاتے اپنی اپنی انہی حرکتوں پر۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ اچھا، یہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر واضح طور پر فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ کرتے تو پھر وہ اس کو مان لیتے، لیکن جب ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوتا تو وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جب یہودیوں کے درمیان میں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ جو ان کے درمیان میں جو فیصلہ کرنے کے لیے وہ لے کے جائیں گے، تو ہر مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کے جائیں گے اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں اگر کوئی تنگی وہ کوئی بھی نہ پائیں، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی کہ قتل و غارت ان کا کرنا فرض کر دیتے کہ آپ ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو کہ شرک کی وجہ سے، اور ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور وہ اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔
یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اگر ہم کسی وجہ سے ان پر قتل واجب کر دیتے، جیسا کہ بچڑا پوجنے والوں پر واجب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ان کے بارے میں ہی بیان کر رہے ہیں، یا یہاں مدینے سے کسی اور جگہ نقل مکانی یا ہجرت کرنے کے لیے کہتے، تو اس قسم کی قربانی یہ لوگ کیسے لے آتے، کیسے پوری کرتے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ نہ ماننے پر اگر اللہ تعالیٰ ان کو واجب القتل کر دیتے، تو وہ تو پھر پتہ نہیں کیا کہاں بھاگ جاتے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، تو ان کی منزل مقصود قریب تر ہو جاتی، اور یہ ان کے لیے بڑا فائدے کا سبب بنتا۔ ہم تو نبی کی کسی بات پر عمل کرنے والے ہی نہیں، ہم تو کوئی عمل ہی نہیں کرتے نبی کی کسی بات پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو۔ یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے اس وقت کا جب جنگ کا ان کو حکم دیا گیا کہ جب جنگ کے لیے نکلو تو اپنے لیے ساز و سامان ساتھ لے کر نکلو۔ کس کا؟ جنگ کا، اپنی تیاری کے ساتھ نکلو۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی حالت جو تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں تیز کر لیں۔ بسا اوقات ایسی خبریں آتی ہیں کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اب فلاں قبیلہ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی دور میں مسلمانوں سے پے در پے غداریاں بھی کی گئیں، بہت سے لوگوں نے آ کے مسلمانوں سے غداریاں کی۔ مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان و مال جتنا بھی تھا وہ محفوظ نہ تھا، اور مدینہ پر ہر وقت خوف و ہراس طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ایک تو ہر وقت محتاط رہیں، ہر وقت چاق و چوبند رہیں، اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھا کریں۔ دوسرے، اگر وہ اکا دکا سفر نہ کیا کرو، یعنی کہ اکیلے اکیلے سفر نہ کیا کرو، جب بھی سفر کے لیے نکلو تو اکٹھے ہو کر دستوں میں نکلا کرو۔ یہ خطاب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو جنگ احد کے بعد کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے ساتھ رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہیں تھا۔ یہاں یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ منافقوں سے۔ کیا کی جا رہی ہے منافقوں سے؟ کہ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے کہ اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا، کیا کہ یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر نہیں ہوتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، نہیں تو ہم بھی اسی مصیبت سے دوچار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یہ منافق کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا، یہ منافق کیا کہیں گے؟ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ ہاں، مال غنیمت ہے، اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہو جاتی اور غنیمت کا مال ہاتھ لگ جاتا تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ہم بھی یہ سارا مال غنیمت سمیٹ لیتے، کیونکہ وہ دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، وہ آخرت کا فائدہ نہیں چاہتے تھے۔ بالکل یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ کسی کو کامیابی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ہم ویسے کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہے، ہمیں وہ ساری آسائشیں کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، ہمیں آخرت کا فائدہ نہیں چاہیے کیا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی کہ وہ شیطانوں کی راہ میں، وہ ان بتوں کی راہ کے بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، یعنی ان پر جہاد لکھ دیا گیا، ان پر فرض کر دیا گیا، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ اس طرح ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا، تو نے ہم پر کیوں یہ جنگ کرنا فرض کر دیا، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دیے۔ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی جہاد جب فرض ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جاتی، ہم کیوں جہاد ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کا مال چاہتے تھے، آسائشیں چاہتے تھے، دنیا کی زندگی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب کرے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جہاد کے رستے پہ چلے گے تو جہاد میں تمہیں موت آ جائے گی، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر چہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یعنی کہ نبیوں کو، تمام نبیوں کو ان کی امتوں نے یہی کہا، تمام نبیوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے لوگوں نے یہی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، کہ جب بھلائی پہنچی تو کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے، جب تکلیف پہنچی تو کہتے ہیں تمہارے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کی نحوست وہ نبی کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ اے نبی آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قریب نہیں کہ وہ کوئی بات سمجھے، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے ہی کسی گناہ کا اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا دے رہے ہوں، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نگہبان نہیں بنایا ہم نے، آپ کا کام صرف ہماری ہدایت کو پہنچا دینا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ منافقین یہ کرتے تھے نا، آپس میں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو میں تو اس میں یقیناً بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس قرآن کی باتوں میں بہت اختلاف پایا جاتا اگر یہ اللہ کی بات نہ ہوتی، کلام نہ ہوتا تو۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی آیتوں کا بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی فوراً ہی پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ لے، تو اس کے لیے ہمیں استاد کی اور ایسے علم والے لوگوں کی یقیناً ضرورت پڑتی ہے جو ہماری مدد کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اب حکم دیا جا رہا ہے
کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے قابل، بڑے طاقتور، لڑائی میں بڑے تیز تراز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آ، وہ اللہ تعالیٰ پر اپنی طاقت کو نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ کر سکتے کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو وہاں پر اپنی طاقت بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی لڑائی کو اسی وقت روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کن پر؟ مسلمانوں پر۔ کس وجہ سے؟ کہ دیکھیے کہ ان میں سے کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کر کے وہ میدان جنگ میں اترتا ہے۔ مسلمانوں پر یہ ہے، اور کافروں پر کیا؟ کافروں پر یہ کہ کافر کتنا زیادہ کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ کمر بستہ ہو کر پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑیں، اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کر کے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سفارش کرے گا، اچھی سفارش، سفارش کرنے کا والے کا اجر کیا ہے؟ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے اور ان سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے، جو بھی چوریاں کرتا ہے، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا ہے۔ سفارش سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کی آ، وہ لیتے ہیں، گارنٹی لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی ایمان کی، اس کی اچھائی کی، اور وہ سب تمام چیزوں کی شخصی ضمانت جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش، تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا۔ اچھے کام کی طرف سفارش کرو گے تو تمہیں اس بھلائی میں، تمہیں اس بھلائی میں اجر دیا جائے گا، اور اگر برے کام کی طرف سفارش کرو گے تو یقیناً اس برائی کا بھی پورا 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 عذاب تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا اور بری سفارش، اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تم سلامتی کی کوئی دعا تمہیں دی جائے، یعنی کہ یہ جو سلام کیا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، السلام علیکم جب کہا جاتا ہے، تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو۔ اگر تمہیں صرف کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ کہے تو اس سے بھی بہتر ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو اتنا ہی لوٹا کر دو جتنا اس نے تمہیں دیا ہے، کم از کم اتنا تو اس کو واپس اس کی دعا دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے جو بات میں اپنی سچا ہے۔